نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا معنی ہے حضور کی تعریفیں کرنا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمارے اصحاب رحمت اللہ علیہ کسی بزم میں تشریف لے گئے تو کسی نے آپ کی تعریف شروع کر دی تو فرمایا خبردار میرے لیے کوئی لفظ کہا تو یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے, صرف مدینے والے کی بات ہوگی, اس میں محض حضور کی تعریف ہوگی. تو اس لیے اس کے بہت سارے خوبصورت مقاصد ہیں. آپ یقین کریں بعض اوقات نعت ہمارا ایمان ہے, بعض اوقات نعت مطلب اتنی تڑپ بن جاتی ہے کہ وہ وضو کرا دیتی ہے آنکھوں کا, اور سچ مچ بندہ نعت گنگناتا رہے اور نعت کو سنتا رہے اور نعت میں محو رہے تو بات بڑی دور نکل جاتی. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا وہ ماحول واپس لائیں جس طرح سے ہم نے یہ سلسلے شروع کیے تھے, تو انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی. ہم تو خوش ہوتے ہیں, آپ یقین کریں, آپ رات یہ دیہاتی ماحول ہے ہمارا, یہ سونے کا ٹائم ہے, لیکن آپ اتنے لوگ بیٹھے تو یہ صبح صبح لوگ اٹھ جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے حضور کے ذکر سے پیار ہے. اور یہ یہاں جو ہر سال ماشاءاللہ تو اس لیے چند ایک باتیں اسی تعلق سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, آپ غور فرمائیں گے. چھوڑ دیں جی, یہاں نہیں موبائل چلانا, بیٹا بند کر دو, اسٹیج پہ منع ہے. آپ کو موبائل چلانا ہے تو تسی بھی سامنے آ جاؤ جتنے سارے بیٹھے ہیں. یہاں تو صرف آپ نے شامل رہنا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو جن چیزوں سے فضیلت عطا کی ہے نا, ان میں ایک بہت بڑی چیز زبان ہے. جب کوئی کسی کو جانوروں کے بارے میں توجہ دلاتا ہے تو کہتا ہے یار بے زبان ہے بیچارے, یہ لفظ قابل رحم ہے. بیٹھ جائیں جی, تشریف رکھیں, اللہ سلامت رکھے, سب بیٹھ جائیں محبت سے. زبان اللہ کی بہت بڑی عطا ہے, نعمت. آپ اپنا ما فی الضمیر کہہ سکتے ہیں. یہ نطق اللہ نے جو عطا کیا ہے, بولنے کی قوت دی ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ اگر ہم بول نہ سکتے تو نہ اپنا درد بتا سکتے, نہ اپنی تکلیف بتا سکتے, نہ ہم اپنا کسی کو دکھ بتا سکتے, نہ اظہار مسرت کر سکتے, نہ اظہار محبت کر سکتے, کچھ بھی نہیں تھا. اپنے پیارے بیٹے کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے. زبان کتنی بڑی نعمت, لیکن اس کا نا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. جس طرح بہت ساری نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں, اس کا بھی بعض اوقات غلط. ایک تو بہت بولتے ہیں, اس سے جملوں کا وزن نہیں رہتا, باتیں بے وقت ہو جاتی ہیں زیادہ باتیں کرنے سے. دوسرا بیکار بولتے ہیں, اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. تیسرا نقصان یہ کرتے ہیں کہ زبان اللہ نے دی ہے کہ یہاں خدا کا ذکر کرو یا مدینے والے کی تعریف کرو. ہم اس سے کیا کرتے ہیں, اپنی سیاست چمکاتے ہیں, خوش آمدیں کرتے ہیں. سچ بتاؤں, جس کی لوگ چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں پتہ اسے بھی چل رہا ہوتا ہے کیا تو لگا ہے یہ سارے نال ہی انج, یہ ہے ہی انج دا, تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کام نکال رہا ہوں. آپ کسی سے پیار کریں, خالص ایک جملہ بھی اس کی تعریف میں نہ کہیں, اللہ آپ کا دل اس سے جوڑ دے گا. آپ کبھی اس کے لیے کوئی کلمہ آپ نہ کہیں, بس آپ پیار کریں, دل سے ادب کریں. کوئی جھک جانے کا نام ادب تھوڑا ہے. تعظیم, توقیر, آداب, ان کا تعلق تو دل سے. تو لوگ خوش آمدیں کرتے ہیں, تعریفیں کرتے ہیں, مجھے کہہ لینے دے, مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنے لیے. اس کو بھی مبارکباد کہہ دی, اس کو بھی مبارکباد کہہ دی. بڑے لوگ جو تھے نا وہ تھوڑا بولتے تھے, جس کے لیے جو کہتے تھے وہ کوئی معنی رکھتا تھا کہ کچھ کہا ہے. جو بولتے تھے پھر اس پر وہ ٹھہرتے بھی تھے. زبان کا صحیح استعمال کریں. مشکاۃ شریف کی ایک حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کبھی کبھی بات کرتے کرتے ایسا خوبصورت جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا, اور ایک جملے کی برکت سے اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا. تم نے بات ہی کی ہے, گفتگو کی ہے, پر اتنی خوبصورت, اتنی اچھی, اتنی زبردست بات کی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا, ایک بات سے راضی ہو گیا.
اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. اور کبھی کبھی تم بات کرتے ایسی بولی بولتے ہو، ایسا جملہ کہتے ہو، تمہیں علم بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا. تھوڑا پیرا بٹھائیں اپنی باتوں پر. ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، ہر بات کر دینے کی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بڑا بولنا آتا ہے تو بولتے ہی رہیں. معقول سی بات کریں، سونی سی بات کریں. بڑا دل کرے نا باتیں کرنے کو تو مدینے والے کی بات کریں، حضور کی تعریف کریں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے نا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. اچھا کمال ذکر ہے حضور کا، اپنے تو کرتے ہی ہیں، بیگانے بھی بڑا کرتے ہیں، غیر بھی بڑا کرتے ہیں. جن کو اعتراض ہوتا ہے وہ بھی معاذ اللہ بڑا ہی کرتے، ذکر کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں. ہر آدمی کی ڈیوٹی لگ گئی. طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہلی دفعہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد جب مکے آیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ نبی پاک نے اعلان نبوت کیا ہے، مجھ تک ابھی خبر نہیں پہنچی تھی. تو دیکھو اللہ کس کس سے ذکر کراتا ہے. کہتے ہیں ابو جال مجھے ملا، کہنے لگا ادھر نہ جانا جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ معاذ اللہ جادوگر ہیں، وہ ساحر ہیں، وہ شاعر. کہتا ہے وہ مجھے کہتا رہا تو میرے دل میں جذبہ پیدا ہوتا رہا کہ اب تو میں جاؤں ہی جاؤں. یعنی کہتے ہیں مجھے کسی محب نے اطلاع نہیں دی، کسی اپنے نے نہیں کہا، ابو جال کہہ رہا ہے ادھر نہ جانا. تو کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو وہ شاعر ہیں تو پھر مجھ سے اچھا شاعر کوئی نہیں، اور اگر تم کہتے ہو جادو سیب کا اثر ہے تو مجھ سے زیادہ جن بھوت بھی نکالنے کسی کو نہیں آتے. کہتے ہیں میں نے کہا میں جاؤں گا اور میں ضرور جاؤں گا اور ایک بار ضرور جاؤں گا. کہتے ہیں حضور تشریف فرما تھے صحن حرم میں حاضر بارگاہ ہوا. بہت ساری میں نے باتیں کی، حضور خاموشی سے سنتے رہے. وزادار آدمی پتہ کون ہوتا ہے؟ جو سامنے والے کو پورا موقع دے. ملتے ہمیں بڑے لوگ کہنے تسی اتھوں آ کے نہ چونک چو میرے علاقے چو تے میرا چونک چو نہ پوچھیا جے بندہ بندہ مینوں جاندا ہے تے بڑا اللہ دا شکر ہے کدی کسی نے تکلیف نہیں دیتی تے بڑا نا ہے تے بڑی. بھئی اگر اتنا نام ہوتا تو آپ کو کہنا ہی نہ پڑتا تے چونک چو پوچھ لیا جے سانوں کی مصیبت بنی چونک تو پوچھ دے پھریے. بھئی اتنی تفتیش ہم کیوں کریں بلا وجہ؟ آپ بہت ساری باتیں لوگ کرتے. سیانے بندے کون ہوتے ہیں؟ سنتے ہیں اچھا یار کر لے کوئی بات. تو طفیل بن عمر کہتے ہیں میں نے خوب باتیں کی، کریم سنتے رہے. پھر جب میں نے ساری کر لیں تو حضور بولے، لبہائے مبارکہ کھولے. حضور بولتے اس طرح تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر کوئی حضور کے جملے یا لفظ گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا. ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تو ایسے جیسے موتیوں کی لڑی بن رہی ہے. محبوب کا انداز تکلم یہ دیکھیے، فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، یہ دانتوں کا گچھا ہے حضور کے دانت مبارک، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. حضور بولے، فرمایا آپ نے بات کر لی؟ میں نے کہا کر لی. فرمایا میں بھی کچھ کروں؟ کہا کیجئے. تو فرماتے ہیں بس حضور نے سورہ فاتحہ ہی پڑھی اور میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کس کا کلام ہے؟ فرمایا اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. تو میں نے کلمہ پڑھ لیا. نبی کریم کا ذکر تو غیر. یہ ایک ہندو کا شعر ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. یہ ہندو کا شعر ہے. ایک سکھ ہے، بہت تعریف لکھی اس نے نبی پاک علیہ السلام، بہت. تو آپ کو پتہ ہے نا بعض مسلمان بھی بعض ایسی باتیں کرتے ہیں جو بعض اوقات حکمت سے خالی ہوتی ہیں. کہنے لگا تو تعریفیں کرتا ہے حضور کی تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا توفیق آئے گی پڑھیں گے.
کہا پھر تو تعریفیں کرتا جاتا ہے کلمہ پڑھتا نہیں؟ تو اس نے شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کسی وقت بھی شعر آ جاتا ہے. جب کہا تو تعریفیں کرتا ہے حضور کی کلمہ نہیں پڑھتا، تو اس نے کہا اس پر بھی شعر سن لو. کہنے لگا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. وہ تو عالمین کے رسول ہیں. انہیں کہا تو اڑی جارے داری ہے کہ تم تعریف نہیں کرنے دو گے، ہم کریں گے نا تعریف، ہمیں پیار ہے نا مدینے والے محبوب سے. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. میرا دل کرتا ہے میں مدینے والے کی نعت کہوں. وہ کہنے لگا میں تڑپتا ہوں رات کو، جی چاہتا ہے ان کی تعریف کروں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. میرے عزیز حضور کی تعریف کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں. مجھے معاف کیجئے گا، ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں، ہم باتوں میں کسی کو جیتنے نہیں دیتے. ہمیں بڑے جملے آتے ہیں، بڑی مثالیں آتی، بڑی کہاوتیں یاد کر رکھی، بڑا کچھ ہمیں پتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی تعریف میں دو باتیں کرنی پڑ جائیں، سیرت کے دو پہلو بات کرنے پڑ جائیں تو فٹافٹ بولتے ہیں جی میں تو ایڈا پڑھے ہی نہیں. باقی آپ کو سارا ہی پتا ہے، باقی سب علم ہے، اور کریم کی بات کرنے کی بات آئی تو کہتا ہے میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں. او خدا کے بندے، ہماری تو مائیں بیٹے کو جب بات سناتی تھیں اور جب تذکرہ سناتی تھی تو اس وقت ہی حسن محمد کی بولی بولتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو نبی پاک کا ذکر، یعنی آپ یہ تذکرہ چھیڑیں. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا، میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں. ایک مضمون ہے حضور معاف کر دیا کرتے. آپ یہ مضمون کسی سے نہ بیان کریں، اپنے آپ سے بیان کریں کہ حضور نے کس کس کو معاف کیا ہے. یہ آپ خود سے دو چار باتیں اپنے آپ سے کریں، آپ کا اپنے بہت سارے دشمنوں کو معاف کرنے کو دل کرے گا. آپ تھوڑی دیر کے لیے حضور کی سخاوت کی تعریف کریں کہ حضور عطا کرتے تھے، بانٹتے تھے، دیتے تھے. اتنا دیتے تھے کہ لوگ کہا کرتے تھے غربت کا ڈار ہی نکل گیا. آپ یہ تعریف تھوڑی دیر کے لیے کر کے یا سن کے دیکھیں، غریبی میں بھی سخاوت کرنے کو دل کرے گا، غربت میں بھی بانٹنے کو دل کرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ دنیا کے معاملات کو چلایا ہے. آپ اس حکیمی کو، اس دانائی کو، اس تدبر کو، اس کو بیان کریں، اپنے گھر میں ذکر کریں حضور کی حکمت کا. آپ یقین کریں آپ کے بچے جلد بازی چھوڑ دیں گے. آپ کی اپنی طبیعت میں جو جلد بازی پیدا ہوتی ہے نا، بعض اوقات کے کام ختم کیوں نہیں ہو رہا، یہ فٹافٹ ہونا چاہیے، لیٹ کیوں ہو گیا. چلو تو اڈی نہیں گل کردا، میں ایک شادی تے چلا گیا تو گھر میرا سارا جانن والا سی، تو بزرگ ان کے بڑے جلال میں تھے، فلانا کام کیوں نہیں ہویا، فلانی شے کیوں نہیں ہوئی. تو مینوں کہن لگے تسی کدی ابا جی نو لے کے سائڈ تے بہ جوڑو تے انشاءاللہ کام سارے ہو جان گے. اس لیے کہ وہ بھئی ہر چیز اپنی ترتیب سے آنی ہے. بزرگ جذبات میں بردباری پیدا ہوتی ہے جب انسان نبی پاک علیہ السلام کی حلیمی کو دیکھتا ہے، ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، قرار. یار یہ ذرا دیکھو نا، 10 دن حضور رہے ہیں طائف میں، ان لوگوں نے پتھر مارے، کھانا تک نہیں پوچھا، عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی. تو سعد غلام نے کہا حضور دعا کریں یہ سارے تباہ ہو جائیں. تو ذرا حلیمی دیکھیں حضور کی. نبی کریم دعا کرنے لگے. اس طرح بندہ کہتا نہیں کہ یہ بچہ نہ سمجھ ہے، اسے پتہ نہیں، سیانا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ حضور کی حلیمی ہے نا. کریم فرمانے لگے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی سیانے نہیں، انہیں سمجھ نہیں. یا رسول اللہ 10 دن قیام کیا ہے، غلام عرض کرتا ہے 10 دن قیام کیا ہے اور آپ پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں. تو حضور فرمانے لگے یہ وقار ہونا چاہیے، یہ ٹھہراؤ ہونا چاہیے. یعنی پتھر مارنے والے کے لیے سخت رد عمل آتا ہے نا، شدت مزاج میں پیدا ہوتی ہے نا، انسان اس کے بارے میں سخت بات سوچتا کرتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا پھر تمہیں پتہ چلے گا میں کون ہوں. لیکن جب غلام نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو فرمایا نہیں بھئی تباہی کی دعا نہیں کرنی،
یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا یہ نہیں نہ مانتے تو ہمیں امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. یہ بردباری پیدا ہوگی اگر آپ ذکر رسالت مآب کریں گے. یہ جو ہمارے مزاجوں میں تلخی آئی ہے نا، بے چینی آئی ہے، بے قراری آئی ہے، الجھاؤ آیا ہے، ذہنی تناؤ آیا ہے، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی آئی ہے. مجھے ایک دوست نے آ کے کہا کچھ لوگ پیروں مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں، اللہ ماشاءاللہ بڑا سخت رویہ ہے. میں ہنس پڑا. میں کیا صرف پیراں دے بارے مولویاں دے بارے آندے نے، پولیس والے دے بارے کی آندے نے تے وابڈا والے نو روز پھلاں دے ہار پہناندے نے. سب کے بارے میں ہمارا یہ حال ہے، کسی کو چھوڑا ہی نہیں، رویے میں سختی آ گئی، سب کے بارے میں یہی حال. تو جب آپ ذکر رسالت مآب کریں گے تو نرمی آئے، فضا میں اطمینان پیدا ہوگا. جب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، اوصاف مبارکہ، فضائل، خصائل، شمائل یہ آپ بیان کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی سیرت کی تعمیر ہو رہی، آپ کی شخصیت کی تعمیر ہو رہی، آپ کے اندر نکھار آ رہا. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی روح آہستہ آہستہ پرواز کر رہی ہے. لیکن وہ صرف اور صرف حضور کی سیرت سے ہوگا، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. خلاف پیمبر کسے راہ گزیر، حضور علیہ السلام کا رستہ چھوڑ کے دوسرا کوئی رستہ مل سکتا نہیں ہے. تو میرے عزیز ہر موقع پر حضور کا ذکر کریں. کرتے ہیں ہم حضور کا ذکر، پر کلاں والے دن، 10ویں والے دن ناراض ہو گئے ہو، مہندی والے دن کدا ذکر کر دے ہو، برات والے دن بڑے بڑے حاجی نمازی اللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے مذہبی اسٹیجوں پہ نظر آنے والے اللہ ماشاءاللہ. ہم تو آپ کو تب دیندار مانیں گے جب آپ کے گھر میں شادی ہوگی تو آپ دین پہ عمل کریں گے، ورنہ تو ادھار ٹوپی پکڑ کے کوئی بھی کسی جگہ پہنچ جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ پتہ تب چلے گا جب آپ حضور کا ذکر کریں گے شادی والے دن اور ولیمے والے دن اور مہندی والے دن. آپ کہیں گے یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو حضور کے ذکر سے ہٹ کے ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ محفل ہے تو پھر بھی وہاں آپ کا قبضہ ہے، اور کوئی شور شرابہ ڈھول ڈمکا ہے تو پھر بھی آپ ہی سب سے آگے. دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا. ایک ہی رستہ ٹھیک ہوتا ہے. دو کشتیوں کا مسافر کبھی کنارے پہنچتا کی کہی دا دو کرانا پرونا، اللہ ہی خیر کرے. تو بھائی یاد رکھو حضور کا ذکر پاک ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت. اور یہ بڑی شان والا بندہ ہے جو نبی پاک کا ذکر کرتا ہے. وہ بڑی عظمت والے لوگ ہیں جو حضور کے ذکر کا اہتمام کرتے. وہ بڑے باکمال لوگ ہیں جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے آتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں میں کرنا نہیں چاہتا، وہ بعض اوقات تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بھی اور بلانے والوں کے لیے بھی. اب تو بڑی ساری سختیاں ہماری طبیعت سے ویسے نکل گئیں. دوستوں نے کہہ کے ہمیں کہ یہ بھی رہنے دیں، یہ بھی رہنے دیں، کافی سارے سوال ہی شارٹ ہو گئے. ایک جگہ میں کسی محفل میں حاضر تھا، اب تو جاتے بھی نہیں، زیادہ جگہ پہ موقع نہیں بنتا. تو وہاں ایک نقیب محفل نہ بار بار قوم کو پریشان کر رہے تھے. تسی سبحان اللہ نہیں کہیں دے، توڑا ذوق ہی نہیں، میں بڑی دیر دا لگا. اچھا وہ جس ویلے کوئی لاگے نعت پڑھے تے آپ کرمالا موبائل دے لگ جائے، بھی تیرا ان ذوق کتھے گیا ہے، تو توڑا ذوق ہی نہیں. تو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں بیچارے، اور پھر میں آیا ہوں بیان کر کے چلا جاؤں گا. نعت خاں آیا نعت پڑھ کے، اچھا ان کا ذوق ہی نہیں بیچارے جو شروع سے لے کے آخر تک بیٹھے. آپ نے 1 منٹ میں انسلٹ کر دی، سمجھا ہی نہیں آپ نے، تو بار بار کہے جا رہا ہے. تو میں انہوں آکھیا، میں کیا کرما لیا تو تے کچھ 4 پیسے لینے نے، اے مفت آئے نہیں سارے، تیرے نالوں زیادہ ذوق ہی ہے نا دا. یہ فری میں آئے ہیں حضور کے ذکر کی محفل میں، اس لیے ان کی شان زیادہ ہے. تو تھوڑا سا چیزوں کو تبدیل ہونا چاہیے، حقیقت پسند بنے. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہے مزاج میں آئے آپ بات کریں گے. حضور کا ذکر پاک بڑا معتبر کر کے اور بڑا پیارا کر کے، اور اس میں آپ ذوق لیں. میں نے جیسے عرض کیا نا، نعت میں ایک لذت ہے، نعت میں ایک کیف ہے. نعت تو کبھی کوئی پڑھتے پڑھتے سو جائے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. نعت ادب کا وہ اعلیٰ مقام ہے، لیکن شرط یہ ہے
کہ پڑھنے والا بھی اس میں کھو جائے اور سننے والا بھی اس کا لطف لینے لگے، پھر اس کے اندر کیف پیدا ہو جاتا ہے، سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ میری طرف دیکھیے گا، اگر آپ نعت کے معیار کو نہیں سمجھتے، آپ نعت کی تعظیم کو نہیں سمجھتے، حضور کے ذکر پاک کی کیفیات کو نہیں سمجھتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خاص منزل تک کبھی پہنچے نہیں جو نعت سننے سنانے کی منزل ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا تو یہ بریکنگ نیوز تھی بہت بڑی مکہ مکرمہ میں۔ آج کل تو خیر ہمارے چینل پہ ہر چیز ہی بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا، کھانسنا بھی بریکنگ نیوز ہے، تو بریکنگ نیوز کی کوئی قدر ہی نہیں رہی۔ تو بہت بڑی خبر چل گئی کہ یار ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے، پتہ تو کرو۔ اتنا بڑا تاجر اور صاحب رائے آدمی اور بڑا سنجیدہ فکر آدمی، بڑا بردبار حلیم الطبع نفیس انسان، تو یہ بڑی انوکھی خبر تھی۔ اور پھر تاجر گھاٹے کا سودا بھی نہیں کرتے، جناب صدیق مسلمان ہو گئے، آج کل کا معیار نہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ تعداد ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب فوجوں کی فوجیں دین میں آنے لگے تو پھر تو بات یہ اور ہے۔ لیکن اس وقت اتنے بڑے آدمی کا کلمہ پڑھنا یہ تھوڑا سا لوگوں کے لیے خبر تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے جس فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے اس کے دوست بھی اسی مزاج کے ہوتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، تو ان کے دوست بھی تاجر تھے۔ ان کے دوستوں کے نام بتاؤں آپ کو؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے تاجر آپ کے دوست تھے۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے نا تصدیق کرنے گئے کہ پتہ کریں جناب صدیق اکبر واقعی مسلمان ہو گئے۔ وہ جب آئے نا تصدیق کرنے تو آ کے پوچھا کہ ابو بکر آپ مسلمان ہو گئے ہیں سنا ہے؟ تو بڑی سادی سی بات تھی، یا ہاں کر دیتے یا نہ کر دیتے۔ حضرت صدیق اکبر مسکرائے اور فرمایا اتنی جلدی جواب دے دوں؟ بیٹھو بتاتا ہوں مسلمان ہوا ہوں کہ نہیں ہوا، بیٹھو۔ جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت صدیق اکبر نے ذکر چھیڑا۔ میں کیا عرض کروں، جو بات مجھ پہ طاری نہیں ہو رہی وہ مجھ سے سن کر کسی پہ کیا طاری ہوگی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے او یار جو بات تمہیں نفع نہیں دے رہی وہ بات تم سے سن کے کوئی کیسے نفع اٹھائے گا؟ جس چیز کا کیف ہم پہ ہی نہیں چڑھ رہا وہ تو کچھ جملوں کا ہیر پھیر تو ہو سکتا ہے، لیکن باطنی کیفیت اس سے نہیں بدلا کرتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان تاجر دوستوں کو بٹھا لیا اور پھر اس ذوق سے حضور کا ذکر کیا۔ کبھی حضور کے مقدس اخلاق کی بات کی، کبھی معاف کر دینے کی بات کی، کبھی نبی پاک علیہ السلام کے مشن کی وسعت کی بات کی، کبھی حضور کی تعلیمات میں جو صلہ رحمی ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جو اولاد کی تربیت، جو انسان کی اصلاح کے پہلو ہیں، ان سب پر گفتگو کی۔ اس ذوق سے حضرت صدیق اکبر نے بات کی، اس ذوق سے بات کی کہ وہ جو صرف پتہ کرنے آئے تھے نا کہ مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے جائیں، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو بعض اوقات چلو دے جزاک اللہ، تشریف رکھیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تشریف رکھیے تشریف۔ میں ویسے ساری تقریر بغیر نعروں کے کر لیتا ہوں، انشاءاللہ نہ داد نہ امداد، آپ خالی سنیں۔ عزیز دوست، آپ دین کی کوئی بات بھی جب تک وہ آپ پر طاری نہیں نہ ہوگی، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ جب تک کوئی چیز آپ پر طاری نہیں ہوگی، آپ کا رویہ پھر کسی جگہ پہ دفاعی تو ہوگا، لیکن آپ اس طرح سے اس کام کو بتا نہیں سکیں گے
تو کیف لیں حضور کے ذکر پاک کا, سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو اس کا پورا سرور حاصل کر. اور ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں, جس طرح سارے ذکر ہوتے ہیں نا, ساری تقریریں ہوتی ہیں, ساری محفلیں ہوتی ہیں, حضور کا ذکر اس طرح نہیں ہے. اس کی تعظیم ہے, اس کی توقیر ہے, یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے. اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے, دانائی کی. بغیر تدبر کے یہ کام نہیں کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں سچ بولتا ہوں, تو بعض لوگوں کو برا لگ جاتا ہے. سچ کبھی بھی برا نہیں ہوتا, بعض لوگوں کا لہجہ برا ہوتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ سچ حضور نے بولا ہے, اور اتنا پیارا کر کے بولا ہے کہ روحوں تک اتر گیا ہے. تو آپ اپنے لہجے کو درست کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ سچ کڑوا ہوتا ہے؟ سچ تو بڑا میٹھا ہوتا ہے. وہ تو بندہ رات کو بھی سوچتا ہے کہ بندہ کہہ تو ٹھیک رہا تھا, اسی وقت ضمیر کے ساتھ وہ بات ٹیلی کر جاتی ہے, ٹھیک کہہ رہا ہے. تو میرے عزیز, تھوڑا سا اس میں تعظیم, توقیر. کسی جگہ حضور نے نہیں فرمایا کہ میری کوئی حدیث تم نے لکھنی ہے تو پہلے تم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے. نہیں کہا سرکار نے. پہلے وضو کرنا, غسل کرنا, نیا لباس پہننا یا دھلا ہوا پہننا, حضور نے یہ تاکید نہیں کی. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی حضور کی کوئی حدیث لکھی ہے, پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے. پہلے آپ نے لباس بدلا ہے, اس کو خوشبو لگائی ہے, وضو فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مسلمان کو جو ذہنی طور پر, فکری طور پر, روحانی طور پر تیاری کی ضرورت, وہ تیاری کرنا چاہیے. ہم نے آج تقریروں کو بھی اس طرح کا بنا دیا ہے, ماحول اس طرح کا بنا دیا ہے. جیسے ابھی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ مذہبی اسٹیجوں اور مذہبی محفلوں میں بھی اگلی نشستیں نوٹوں والوں کی ہوتی ہیں, چونکہ ان کے ہاتھ میں پیسے ہیں, لہذا اگلی سیٹوں میں بیٹھیں گے. تو عزیز, جب تک آپ وہ معیار نہیں بدلتے, وہ رنگ نہیں تبدیل کرتے, اتنی دیر تک ماحول میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی. اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ بغیر وضو کے نماز ہو سکتی نہیں ہے. اس کے اوقات رکھے ہیں, ہمیں نظم و ضبط کا پابند کیا. ایک شخص کہتا میرا دل کر رہا ہے میں رات کو 2 بجے فجر پڑھوں, تو اس کی نہیں ہوگی. کتابم موقوتا, مقررہ وقت پہ نماز ہوگی. تو ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ادب ہے, اس کو ذرا سمجھیے گا. حکمت سے, دانائی سے, تدبر سے, فہم و فراست سے اس ذکر کو آگے روایت کرنے کی ضرورت ہے. 2 بھائی ہیں, مثال دے رہا ہوں, 2 بھائی ہیں سگے, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. لیکن چھوٹے کی تعلیم زیادہ ہے, اس نے اچھی ڈگریاں حاصل کی ہیں, اعلیٰ معیار کی تعلیم پائی ہے, ماسٹر کیا اچھے نمبرز میں, پھر اس نے ایم فل کیا, پھر اس نے پی ایچ ڈی کر لی, پھر اس نے کچھ اور مزید رسوخ پیدا کیا, تحقیق, ریسرچ کی, آگے بڑھا. لیکن بڑے ہونے کے باوجود زیادہ پڑھ نہیں سکا, اگرچہ بڑا ہے. پھر چھوٹے کی تعلیم زیادہ تھی تو اس کو نوکری بھی بڑی اعلیٰ ملی, اور پھر اس کے پاس وسائل بھی زیادہ ہوئے اور گاڑی بھی اچھی ملی. اب دونوں بھائی ایک دن گاؤں آئے ہوئے تھے واپس, یا جہاں رہتے تھے یا ویسے کسی مقام پہ موجود تھے. تو ایک بندے نے ان سے پوچھا تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو اس نے تعلیم پوچھی ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ جلدی بتائیے. اس نے پیسے پوچھے ہیں کہ عمر؟ بھئی آپ دونوں میں سے, سادی سی بات ہے, اس نے عمر پوچھی ہے. یہ عمر ہی پوچھی جاتی ہے, اس میں نہ رتبہ پوچھا جاتا ہے, نہ عہدہ پوچھا جاتا ہے, نہ منصب اور وسائل پوچھے جاتے ہیں. لیکن جب بات ہو نا حضور کے ذکر پاک کی, پھر رویہ بدل جاتا ہے. ویسے 2 بھائیوں سے پوچھا جائے بڑا کون ہے تو وہ عمر ہی پوچھی ہے, تو وہ چھوٹا بھی کہے گا جی یہی بڑے ہیں جی, اور ہر آدمی کہے گا جی یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. بالکل سادی سی بات ہے, کوئی مذائقہ نہیں, اور کہنا بھی ایسے چاہیے, درست بھی یہی ہے. لیکن جب حضور کے ذکر کی بات آئے گی تو انداز ذرا بدلے گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ان سے کسی نے پوچھ لیا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو جو پوچھ رہا ہے نا وہ بھی جانتا ہے کہ نبی پاک امام الانبیاء ہیں, وہ جانتا ہے سید الرسل ہیں, وہ جانتا ہے تاجدار انبیاء ہیں علیہ السلام. اس نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ لیکن یہ ہے ذکر رسالت مآب کا طریقہ. حضرت عباس پہلے رکے,
پھر خاموش ہوئے. مجھے لگتا ہے جملے تلاش رہے تھے, فکرے ڈھونڈ رہے تھے حضور کی بات کرنے کے لیے, ادب والے فکرے. کچھ دیر خاموش ہوئے پھر بولے, فرمانے لگے کیا پوچھا؟ جی میں نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں, پیدا پہلے میں ہوا تھا. وہی بڑے ہیں, وہی بڑے ہیں, پیدا پہلے. یہ ہے حضور کا ذکر کرنے کا طریقہ. ہمارے ہاں نا جب سے سٹائل بدلا ہے نا, اللہ خیر کرے, تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دائرہ ادب سے تھوڑی سی ٹکراتی نظر آتی ہیں. کچھ ذوق ہو, کچھ شوق ہو, حضور کا ذکر پاک کرنے کی کچھ لذت ہو. بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں. یہ جب ترکیوں کا دور تھا نا حجاز مقدس پر خدمت کا, اس وقت وہ خدمت پر مامور تھے. تو پرانی تصاویر آپ دیکھیں گنبد خضرا شریف کی, تو سامنے کھجور کے 2 درخت ہیں. تو اس زمانے میں, آج بھی خیر جو لوگ کچھ صاحب قلم ہیں یا کچھ شعری ذوق رکھتے ہیں, عربی کا, فارسی کا, اردو کا, تو وہ وہاں رات کو جب بیٹھتے ہیں تو کچھ محفلیں جمتی ہیں. اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے, تو کچھ لوگ اس پر بھی کچھ لطف اندوز ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں رات کو مختلف زبانوں میں لوگ بیٹھتے تھے اور حضور کے لیے شعر کہا کرتے تھے. تو اب وہ سامنے 2 درخت ہیں گنبد خضرا شریف کے, تو ایک ہندی شاعر نے شعر کہا. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ شعروں سے پریشان تو نہیں ہوتے؟ جی جی. تو اس نے شعر کہا, آپ ذرا توجہ فرمائیے گا. اس نے شعر کہا, ایک ہندی شاعر نے, مسلمان شاعر نے خوبصورت شعر کہا. ہندی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان, ہندوستان اس وقت اکٹھا تھا. اس نے شعر کہا, 2 درخت ہیں گنبد کے سامنے. اس نے شعر کہا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, گویا مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. جس طرح خیمہ لیلا کا اور سامنے مجنو کھڑے ہوئے, ایسے 2 درخت ہیں حضور کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اس محفل میں. فرمانے لگے مزہ نہیں آیا آپ کے شعر کا, آپ نے نبی پاک کے گنبد کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی. کوئی ملتی جلتی بات کریں, معاذ اللہ, یہ کیا آپ نے کہا؟ کوئی لطف نہیں آیا. تو وہ آدمی جانتا نہیں تھا, کہنے لگا بات کرنا تو آسان ہے, شعر کہنا ذرا مشکل ہے. شعر کہنا ذرا مشکل ہے. فرمانے لگے اگر آپ کہیں تو کہہ دیتے ہیں, اگر آپ کہیں تو. اعلیٰ حضرت بریلوی کے ایک چھوٹے بھائی ہیں مولانا حسن رضا. مولانا حسن رضا بھی داغ دہلوی کے شاگرد ہیں, اور ڈاکٹر اقبال بھی داغ دہلوی کے شاگرد ہیں. تو ہر آدمی کا اپنا ذوق ہوتا ہے نا. تو داغ دہلوی شاعر تھے, اردو ادب اچھا جانتے تھے. تو انہوں نے مولانا حسن رضا کی ڈائری میں اعلیٰ حضرت کی کچھ نعتیں دیکھی, تو کہنے لگے یار یہ مولوی ہو کے اتنا اچھا شعر کہتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مولویوں کے بارے میں خیالات ٹھیک نہیں. تو میں نے کہا مولویوں کے بھی کئی لوگوں کے بارے میں خیال ٹھیک نہیں. ہم سارے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے, یہی رویہ ہے پوری دنیا میں. تو ہم دام برسرے مطلب اس کو مولوی ہو کے اتنا اچھا شعر کہتا ہے. اور اردو ادب میں کوئی تازہ کلام لکھ کے لانا, لکھوا کے لانا. تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں مولانا حسن رضا نے کہا, تو فاضل بریلوی کا طریقہ تھا کہ دیر تک درود و سلام پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد نعت کہتے تھے. تو پھر اعلیٰ حضرت نے یہ نعت کہی, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. یہ اس پر غور کریں, ان کی مہک نے دل کے, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. یعنی حضور گزر جائیں تو بستیاں آباد ہو جاتی. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج, کوئی کیسے ہی, اگر آپ شعری ذوق کو سمجھتے ہیں تو ملاحظہ کیجئے گا, کوئی ہو اور غم کوئی بھی ہو, بندہ کوئی ہو, غم ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. تو یہ شعر اس ترتیب سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھے. تو ابھی مقطع اس کو کہتے ہیں جس میں شاعر کا نام بھی یا تخلص بھی آتا. ابھی مقطع کہنا تھا کہ ٹرین آ گئی, مولانا ڈائری پکڑی اور دلی چلے گئے. تو داغ دہلوی نے جب یہ کلام کا حسن دیکھا اور معیار دیکھا,
بس میں اپنی بات کو مکمل، یہ چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اتنے پریشان نہ ہوا کریں، شکر کرو بتی نہیں گئی، اتنی دیر ہو گئی تو یہ تو آ گیا، ٹھیک ہو گیا، اللہ خیر کرے۔ ویسے بھی دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، یہ اقبال نے کہا تھا۔ عام دام برسر مطلب، وہ جب اس کے پاس وہ ڈائری پہنچی جس میں یہ نعت لکھی تھی تو پھر آخری اس نے کہا کہ مولانا سے کہنا کہ اس میں نا پھر مقطع میرا لکھا ہوا شامل کر لیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، اس نے کہا مقطع میرا لکھ لیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، تم تو جس راہ چل دیے ہو سکے بٹھا دیے۔ تو کمال ہوتا ہے کہ آپ اپنے علم و فن کے ساتھ تبلیغ دین اور ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مشغول ہو جائیں، یہ کمال ہے۔ تو خیر بات کو سمیٹنے لگا ہوں، ان سے جب کہا گیا نا کہ یہ شعر آپ نے کیا کہا کہ درخت کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، تو کہنے لگا آپ کہہ دیجئے، تو پھر اعلیٰ حضرت نے شعر کہا، فرمایا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، یوں ہیں درخت حضرت والا کے۔ آج کل نا بے ادبوں کا بڑا زور ہے، اور جو بدتمیز ہوتے ہیں لوگ ان کو بڑا اسکالر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں چونکہ توہین کرتا ہے 10-15 لوگوں کی لہذا بڑا آدمی، تو یہ بڑی بڑی مصیبت ہے۔ لیکن ادب والے لوگ جو تھے ان کا معیار اور سٹیٹس کیا ہے؟ فرمایا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، گویا قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ تو عزیز اب تھوڑا سا اللہ جل تھوڑا سا مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے، آہستہ آہستہ لوگوں میں شدت بڑھتی جا رہی ہے، ذہنوں میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، ہم بڑی مشکل سے آنے والی نسل کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھتی ہے کہ ہم چاروں جانب حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ حضور کا ذکر پاک کیا جائے، انہیں اخلاق نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگاہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اصل زندگی وہ ہے جو ایک بردبار آدمی کی، باوقار آدمی کی، اپنی محنت پر بھروسہ کرنے والے آدمی کی زندگی ہوتی ہے۔ شارٹ کٹ کا رستہ، کوئی غلط رستہ، کوئی ناجائز رستہ، کوئی ایسا رویہ جس سے کہ انسان کی وزاداری پہ حرف آئے، اس سے اپنی نسل نو کو بچانے کے لیے خوبصورت محافل خوبصورت انداز میں سجانے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا اللہ قبول فرمائے، بات کرتے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ محفل آپ کی جاری رہے گی، لوگ آتے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں، ہم شخصیات کے قائل نہیں ہیں، نظریات کے قائل۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، لوگوں سے دنیا نہیں چلتی، اللہ کے فضل سے چلتی ہے۔ تو اس لیے اب محفل تو چلے گی، اور اس کے بعد بھی ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا، تو کسی کو مجبوری نہ ہو تو محفل نہیں چھوڑیے گا، تشریف رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت ہم سب کے شامل حال کرے۔ آخر دعوانا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔